میرے شوہر کے چھوٹے بھائی نے نکاح کے نام پر میرے ساتھ بہت بڑا ظلم کیا تھا۔ وہ ہر رات میرے کمرے میں آ جاتا۔ کمرے میں اندھیرا ہونے کی وجہ سے میں کبھی پہچان ہی نہ پائی میرے کمرے میں میرا شوہر ہے یا میرا دیور، مگر جب میں حاملہ ہوئی تو وہ بچہ میرے دیور۔ شام کا وقت ہو رہا تھا۔ میں سڑک کے کنارے چلتی جا رہی تھی۔ جیسے ہی میں آگے قدم بڑھاتی مجھے یوں محسوس ہوتا جیسے میرے پیچھے کوئی اور بھی چل رہا ہو۔ میں نے اتنا بڑا قدم تو اٹھا لیا تھا، لیکن اب میں نہیں جانتی تھی میں نے کہاں جانا ہے۔ ڈر کی وجہ سے میرا پورا وجود کانپ رہا تھا۔ کافی وقت بعد میں ایک بنگلے کے پاس پہنچی۔ ہمیشہ کی طرح وہاں پر سناٹا چھایا ہوا تھا۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے وہاں کوئی بھی نہ رہتا ہو۔ میں ڈرتی ہوئی اس بنگلے کے اندر آ گئی۔ آہستہ آہستہ قدم بڑھاتی ہوئی میں بنگلے کے اندر گئی۔ ہوا کی وجہ سے اندر لگی ہوئی کھڑکیوں کے پردے اڑ رہے تھے۔ نیلا نیلا اندھیرا ہر طرف چھایا ہوا تھا۔ میں اس کمرے کی طرف جا رہی تھی۔ مجھے کتنا منع کیا تھا سب نے اس بنگلے میں آنے سے، لیکن میں کہاں کسی سننے والی تھی۔ میں اس کمرے کے پاس آئی۔ دھڑکتے دل کے ساتھ میں نے کمرے کا دروازہ کھولا۔ سامنے کوئی کتاب پڑھنے میں مگن تھا۔ اس کی پشت میری طرف تھی۔ میں اس کی طرف بڑھنے لگی۔ میرے دل کی دھڑکن بھی بڑھ رہی تھی۔ سب کو دھوکہ دے کر میں یہاں آئی تھی اپنے محبوب کے پاس۔ یہاں میری ساری دنیا بستی تھی اس ایک شخص کے پاس۔ میں نے جا کر اس کے آدمی کے کندھے پر ہاتھ رکھا۔ وہ مجھے کہنے لگا، بہت دیر کر دی آنے میں، ہم تو صدیوں سے بیٹھے ہیں۔ اس کی بات سن کر میرا دل بری طرح سے دھڑکنے لگ گیا تھا۔ مطلب اسے بھی میرا انتظار تھا۔ اچانک سے وہ اٹھا۔ جیسے ہی اس نے مڑ کر دیکھا تو میں پیچھے کو ہوئی اور ڈرتے ہوئے پوچھا، تم کون ہو؟ میری بات سن کر اس کے چہرے پر ہنسی آئی۔ وہ میری طرف قدم بڑھاتے ہوئے کہنے لگا، مجھے بھول گئی ہو؟ مجھ جیسے انسان کو کیسے بھول سکتی ہو؟ میں اسے دیکھ کر نفی میں سر ہلا رہی تھی۔ وہ ہنستا ہوا میرے پاس آیا، میرا ہاتھ پکڑ لیا، اتنی زور سے ہاتھ پکڑ کر کھینچا کہ مجھے لگا میرا ہاتھ ٹوٹ جائے گا۔ میں اس کے ہاتھ سے اپنا ہاتھ چھڑانا چاہ رہی تھی۔ وہ ہنس کر کہنے لگا، پورے حق سے چھو رہا ہوں۔ جانتی ہو کتنا ٹوٹ کر چاہتا ہوں تمہیں، اور تم نے خود ہی تو اپنی مرضی سے خود کو مجھے سونپا تھا۔ میں نفی میں سر ہلاتے ہوئے کہہ رہی تھی، تم وہ نہیں ہو، جانے دو مجھے۔ وہ ہنس کر کہنے لگا، ایسے کیسے جانے دوں؟ بہت سا حساب باقی ہے تم سے، میں تمہیں نہیں جانے دے سکتا۔ میری آنکھوں سے آنسو نکلنے لگے۔ یہ میں کس کے پاس آ گئی تھی؟ اب مجھے کہاں جانا تھا؟ اس نے اتنی سختی سے میرا ہاتھ پکڑا ہوا تھا کہ میں کچھ کر بھی نہیں پا رہی تھی، مگر وہ جیسے جیسے میرے قریب ہونے لگا میں چیخنے لگی۔ میں نے چیختے ہوئے کہا، میرے ماں باپ کے پاس جانے دو۔ لیکن میں کس منہ سے یہ بات کر رہی تھی کہ مجھے میرے ماں باپ کے پاس جانا ہے؟ اور کس کے ماں باپ کے پاس؟ جن کے منہ پر میں جوتا مار کر آئی تھی۔ میری روح نے کو یہ بات چھلنی کر گئی تھی۔ یہ شخص کیسے میرے تک پہنچ آیا تھا؟ اس کے ساتھ کتنا دردناک میرا ماضی جڑا ہوا تھا۔ میں نے اسے خود کو چھڑانا چاہا، لیکن اس کے بعد جو اس نے مجھے حقیقت بتائی وہ جان کر میری روح لرز گئی۔ اتنا بڑا دھوکہ ہوا تھا میرے ساتھ، میں ایک جنات کے ساتھ رات۔ میرا نام انم ہے۔ میں اپنے گھر کی لاڈلی بیٹی تھی۔ میرے 4 بھائی تھے، چاروں مجھ سے بہت محبت کرتے تھے، لیکن ابا بہت ہی سخت مزاج کے مالک تھے۔ کبھی انہوں نے مجھے گھر سے باہر قدم نہیں رکھنے دیا تھا۔ ہمارے خاندان کی لڑکیاں گھر سے باہر نہیں جاتی تھی۔ ایک دن ہمارے گھر میں میری کزنز آئی ہوئی تھی۔ وہ کہنے لگیں، گھر سے چھپ کر باہر جاتی ہیں۔ مجھے کیا معلوم تھا کہ وہ رات میرے لیے قیامت کی رات بن جائے گی۔ اس رات ہم سب باہر چلی گئی تھیں، لیکن میں ان سے الگ ہو گئی تھی۔ وہ سب مجھے وہیں کھیتوں میں اکیلا چھوڑ کر چلی گئی تھی۔ رات کی اس پہر میں بہت زیادہ ڈر گئی تھی۔ مجھے اپنے گھر کا راستہ بھی بھول گیا تھا۔ میرے پیچھے اچانک سے کوئی چیز لگ گئی تھی۔ میں ڈرتی ہوئی بھاگی جا رہی تھی، جب اچانک ہی میں کسی کے سینے سے جا لگی، اور وہ جو کوئی بھی تھا مجھے وہاں سے لے کر ایک بنگلے میں لے آیا۔ وہ بہت بڑا بنگلہ تھا۔ میں اس لڑکے کو دیکھ رہی تھی جو بہت حسین تھا۔ مجھ سے بار بار پوچھ رہا تھا، اب ٹھیک ہو؟ پر میں اس کو کوئی جواب نہیں دے پا رہی تھی۔ وہ مجھ سے میرے گھر والوں کے بارے میں پوچھتا،
مگر میں اسے کوئی جواب نہیں دے پاتی۔ مجھے کچھ نہیں معلوم تھا، مجھے ڈر لگ رہا تھا۔ اگر میں واپس اپنے گھر گئی تو میرے بھائیوں نے مجھے زندہ نہیں چھوڑنا تھا۔ میرا دل کر رہا تھا میں اسی کے پاس رہ جاؤں۔ مجھے اسے محبت ہونے لگ گئی تھی، لیکن اکثر مجھے ایسا لگتا تھا جیسے اس کے علاوہ بھی کوئی مجھ پر نظر رکھتا ہے۔ وہ پہلے مجھے آپ ہی کہتا تھا، لیکن اچانک سے وہ میرے ساتھ بدلنے لگ گیا۔ مجھے کہتا تم واپس چلی جاؤ اپنے گھر، لیکن میں کیا کرتی؟ مجھے بھائیوں سے اور باپ سے بہت ڈر لگتا تھا۔ ایک دن وہ مجھے کہنے لگا نکاح کرو گی مجھ سے؟ اس کی بات سن کر مجھے حیرت ہوئی۔ میں نے اسے کہا ہمیشہ مجھ سے محبت کرو گے؟ میری بات سن کر اس نے گھبرا کر مجھے دیکھا۔ میں نے اسے جب پوچھا میرا ساتھ دو گے تو ایسا لگنے لگا جیسے اس کا چہرہ پیلا پڑ گیا ہے۔ کافی وقت بعد مجھ سے باتیں کرنے کے بعد مجھے کہنے لگا میں ہمیشہ ساتھ دوں گا، کبھی تمہیں اکیلا نہیں چھوڑوں گا، بس تم مجھ سے نکاح کر لو۔ اس کی بات مان کر میں نے بھی اس کے ساتھ نکاح کر لیا، لیکن مجھے کیا معلوم تھا یہ میرے ساتھ نکاح کے نام پر کیا ظلم کرنے والا ہے۔ اس نے نکاح کا بولا اور میں مان گئی، کیونکہ میری آنکھوں پر اس کی محبت کی پٹی بندھی ہوئی تھی، مگر اس کے ظلم کے بارے میں مجھے کچھ بھی نہیں معلوم تھا۔ آخر وقت آ گیا جب اس کے ساتھ نکاح کے بندھن میں بندھ گئی، لیکن جب سے اس کے نکاح کیا تھا وہ مجھ سے دور دور رہتا تھا، میری طرف دیکھتا تک نہیں تھا۔ اس کی یہ بات مجھے بہت عجیب لگتی تھی، مگر جیسے ہی رات ہوتی تھی کمرے میں بالکل اندھیرا کر دیتا تھا۔ اس کے ساتھ خوش تھی، لیکن اس کی عادتیں مجھے کچھ اچھی نہیں لگ رہی تھی۔ دن کے وقت تو وہ مجھے دیکھنا بھی گوارا نہیں کرتا تھا۔ ایسا لگتا تھا جیسے وہ بھول گیا ہے کہ میں اس کی کچھ لگتی ہوں۔ شاید میں خود غرض ہو گئی تھی، جس کی وجہ سے مجھے گھر والوں کی بھی کوئی فکر نہیں تھی۔ میں اپنی ہی دنیا میں مگن ہو گئی تھی، لیکن اپنوں کو دھوکہ دینے کا انجام میں نہیں جانتی تھی۔ ایک دن وہ گھر نہیں آیا تھا، صرف رات کے وقت آتا تھا، وہ بھی منہ ڈھانپ کر آتا تھا۔ اب ایسے ہی ہونے لگا تھا، میں تو اس کی شکل دیکھنے کو بھی ترس گئی تھی۔ ایک دن میں اس بڑے سے بنگلے میں اکیلی تھی جب اچانک مجھے اوپر والے پورشن سے کسی کی چیخ کی آواز آئی۔ میں جلدی سے اوپر والے پورشن کی طرف جانے لگی۔ اسی وقت کسی نے میرا بازو پکڑ کر مجھے سینے میں چھپا لیا۔ ہلکی سی آواز میں کہنے لگا کبھی بھی بھول کر بھی اوپر مت جانا۔ اس کی عجیب سی بات نے مجھے پریشان کر دیا۔ اچانک سے اس نے مجھے دھکا دے کر خود سے الگ کیا۔ میرے سنبھلنے تک وہ وہاں سے جا چکا تھا، لیکن مجھے عجیب سی کشمکش میں مبتلا کر گیا تھا۔ میں پھر سے میرے اوپر قدم بڑھنے لگے جب اچانک سے آواز آئی منع کیا ہے نا۔ میں ارد گرد دیکھنے لگ گئی، وہ آواز کہاں سے آئی تھی۔ اب مجھے اس بنگلے میں اور بھی ڈر لگنے لگ گیا تھا۔ ایک دن اچانک مجھے گھر میں شور سنائی دیا۔ جب کمرے سے باہر آئی، سامنے دیکھا تو میرے چاروں بھائی کھڑے ہوئے تھے۔ انہیں دیکھتے ہی نہ جانے مجھے کیا ہو گیا، میں اپنے بھائی کے سینے سے چپک کر بڑی طرح سے رونے لگ گئی، کیونکہ مجھ سے اب برداشت نہیں ہو رہا تھا یہاں رہنا۔ میں بس یہاں سے دور جانا چاہتی تھی۔ جیسے اس شخص نے کہا تھا وہ مجھ سے محبت کرے گا، وہ ایسی مجھ سے محبت نہیں کر رہا تھا۔ ایسا لگتا تھا اس نے اپنی ضروریات کے لیے مجھ سے شادی کی ہے۔ یہ بات مجھے اسے نفرت کرنے پر مجبور کر رہی تھی۔ کچھ سمجھ نہیں پا رہی تھی۔ بھائی پوچھنے لگے تم یہاں تک کیسے آئی ہو؟ اگر میں بھائی کو سب کچھ بتا دیتی تو انہوں نے مجھے مار دینا تھا۔ میں نے کہا میں جان بوجھ کر یہاں نہیں آئی تھی، اگر شادی والی بات بتا دیتی تو نہ جانے انہوں نے کیا کرنا تھا میرے ساتھ۔ اچانک سے میرے دماغ میں جھماکا ہوا۔ میں نے بھائی کی طرف دیکھتے ہوئے کہا یہاں ایک آدمی رہتا ہے، اس نے زبردستی مجھ سے نکاح کیا ہے، یہ بتا کر میں زور زور سے رونے لگی۔ میرے بھائی مجھ سے بہت محبت کرتے تھے۔ میں نے انہیں کہہ دیا تھا کہ میں یہاں مزید نہیں رہ سکتی، مجھے واپس لے جائیں۔ وہ میری طرف دیکھ کر ہنسنے لگے تھے۔ میں رونے لگی۔ میرے بھائی بہت محبت کرتے تھے، میں یہاں مزید نہیں رہ سکتی۔ میرے بھائیوں کے تن بدن میں آگ لگ گئی، وہ غصے میں پاگل ہو رہے تھے۔ مجھے نہیں معلوم تھا کہ کیا ہونا تھا۔ میں نے بھائیوں کو اس کی تصویر دکھا دی اور کہا کہ اس نے میرے ساتھ ظلم کیا ہے، زبردستی میرے ساتھ نکاح کیا ہے۔ اس کے بعد گھر آ گئی تھی۔ بھائیوں نے مجھے بتایا
کہ اس آدمی کو مار دیا ہے۔ مجھے بہت دکھ ہوا تھا لیکن میں سکون سے رہ رہی تھی۔ لیکن کچھ دنوں بعد ہی میری طبیعت بہت خراب ہو رہی تھی۔ ایک دن میری بری حالت دیکھ کر میری ماں مجھے ڈاکٹر کے پاس لے گئی۔ جو ڈاکٹر نے مجھے حقیقت بتائی، میری جان نکل گئی۔ ڈاکٹر نے بتایا کہ میں ماں بننے والی ہوں۔ ڈاکٹر کی بات سنتے ہی اماں نے مجھے تھپڑوں سے لال کر دیا۔ میں نے گھر آ کر اماں کو ساری سچائی بتا دی۔ میں پریشان تھی۔ اماں کہنے لگی اب تو وہ مر گیا ہے، اگر بچنا ہی چاہتی ہو تو یہ سب کچھ ختم کرو۔ اماں کی بات سن کر میں نے کہا ایسے کیسے ختم کر دوں؟ میں یہ گناہ نہیں کر سکتی، یہ میری اولاد ہے۔ اماں نے میرے منہ پر تھپڑ لگایا۔ غصے میں کہنے لگی اس کو اپنے بھائیوں سے قتل کرواتے وقت یہ یاد نہیں تھا کہ وہ شوہر ہے تمہارا؟ اماں کی بات سن کر میں اداس ہو گئی تھی۔ میں کتنی محبت کرتی تھی اس شخص سے۔ ایک بار پھر سے رات کے اندھیرے میں کھڑکی دہلیز پار کر لی تھی، لیکن مجھے کیا معلوم تھا میں نے کہاں جانا ہے۔ بس پاگلوں کی طرح چلتی جا رہی تھی۔ میری ٹانگیں میرا ساتھ نہیں دے رہی تھی۔ جب میں اس بنگلے میں پہنچی تو میرے لیے مشکل تھا اس کمرے میں جانا۔ اس بنگلے کے ساتھ میری کتنی یادیں جڑی تھی، کتنا وقت گزرا تھا اس بنگلے میں۔ اچانک سے اس شخص نے مجھے دیکھا تو میں ڈر گئی، خود کو اس سے چھڑانے کی کوشش کرنے لگ گئی۔ اس نے میرا ہاتھ پکڑ کر لبوں سے لگایا، ہنستا ہوا میں نے اس کے منہ پر تھپڑ رسید کیا۔ اس وقت مجھے ایسے لگا جیسے کسی نے میرا گلا دبوچ لیا ہو۔ میری آنکھیں لال ہو گئی تھی۔ مجھے دیکھ کر وہ پریشان ہو گیا، میرے قریب آیا، جھٹکا کھا کر دور ہو جاتا تھا۔ اس کی حالت بہت بری ہو چکی تھی۔ اچانک سے اس نے مجھے سینے سے لگا لیا، ایسے لگ رہا تھا جیسے کسی نے میری جکڑی ہوئی گردن چھوڑ دی ہو۔ وہ پاگلوں کی طرح پوچھ رہا تھا ٹھیک ہو تم؟ میری آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے۔ وہ بار بار میرے آنسو صاف کیے، مجھ سے پوچھ رہا تھا کہ تم ٹھیک ہو، لیکن میں کچھ بول بھی نہیں پا رہی تھی۔ ڈری سہمی سی اس کے سینے سے چپکی ہوئی تھی۔ اس کا سارا جسم کانپ رہا تھا۔ میں نے نرمی سے کہا پریشان نہ ہو میری جان، تم اپنے شوہر کے ساتھ ہو۔ اس کی بات سن کر میں نے ایک دم سے اس کی طرف دیکھا اور کہا میرے شوہر آپ نہیں ہو۔ میری بات سن کر وہ کہنے لگا میں ہی آپ کا شوہر ہوں، آپ نہیں جانتی۔ تمہیں اس گھر میں لایا تھا، جس کو تم اپنا شوہر سمجھتی تھی وہ میرا چھوٹا بھائی تھا۔ وہ جب تمہیں اس گھر میں لایا تھا ہم دونوں کو تم سے محبت ہو گئی تھی، لیکن اس نے میری خاطر اپنی محبت قربان کر دی۔ اس نے اپنی جگہ اس دن میرا نکاح تمہارے ساتھ کروا دیا تھا، اس وجہ سے وہ تم سے دور رہتا تھا، جانتی ہو، پھر ہر رات میں ہی ہوتا تھا تمہارے ساتھ۔ لیکن اس وقت مجھے اپنے غلط ہونے کا احساس ہوا جب میں نے گھر میں آ کر بنگلے کے درمیان میں خون میں لت پت اپنے بھائی کی لاش کو دیکھا جو تمہارے بھائیوں نے ظلم کیا تھا۔ اس وجہ سے اب تم نے مجھے ہاتھ بھی لگایا تو اس کی روح تڑپ گئی۔ وہ مر کر آج بھی میرے ساتھ ہے۔ وہ مجھے سینے سے لگائے سب بتا رہا تھا۔ اس کی باتوں پر یقین کرنا میرے لیے مشکل تھا۔ اس نے میری پیشانی پر بوسہ لیا۔ میں نے اسے بتایا کہ میں اس کے بچے کی ماں بننے والی ہوں، کبھی اس کو چھوڑ کر نہیں جاؤں گی، جو بھی ہو جائے گا۔ میری بات پر وہ بہت خوش ہوا، میرا بہت خیال رکھتا تھا، مجھے اپنی قسمت پر رشک آتا تھا۔ میرے گھر والوں کو بھی میری سچائی معلوم ہوگی۔ میرے بھائیوں نے مجھے کہا وہ مجھے کبھی معاف نہیں کریں گے، لیکن میرے شوہر نے میرے بھائیوں کو کہا جب میں اپنے بھائیوں کے قاتل کو معاف کر سکتا ہوں تو تم سب میری جان سے عزیز بیوی کو معاف نہیں کر سکتے۔ میرے شوہر کی باتیں انہیں پسند آ گئی، انہوں نے مجھے معاف کر دیا۔ اللہ نے مجھے بیٹا دیا، وہ بہت پیارا تھا، میرے شوہر کی طرح۔ اس کے بعد میرا شوہر مجھے اس بنگلے سے دور دوسرے ملک چلا گیا اور میں اب اس کے ساتھ ایک پرامن زندگی گزار رہی ہوں۔